ناظرین، آج کے جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے بیت المعمور کے حوالے سے کہ بیت المعمور ہے کیا اور یہ کہاں پہ واقع ہے۔ اس ٹاپک پہ جو ہم آج بات کریں گے تو وہ بالکل وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی، اور انشاءاللہ اس میں کسی قسم کی کوئی ایگزیجریشن نہیں کی جائے گی۔ تو ناظرین، بیت المعمور کا ذکر قرآن مجید میں سورہ طور کی آیت نمبر 4 میں آیا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بیت المعمور کی قسم کھائی ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر فرشتوں کا ایک کعبہ ہے جو کہ بالکل زمین پہ موجود کعبے کی طرح ہی ہے۔ زمین پہ موجود بیت اللہ شریف کا طواف انسان کرتے ہیں، جبکہ آسمان میں موجود بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ زمین پہ موجود بیت اللہ شریف بالکل بیت المعمور کے نیچے واقع ہے، جبکہ بیت المعمور کے بالکل اوپر عرش معلیٰ ہے، اس لیے یہ تجلیات کا مرکز ہے۔ اگر کوئی چیز بیت المعمور سے گرائی جائے تو وہ سیدھا بالکل بیت اللہ شریف پہ ہی آ کے گرے گا، یعنی بالکل 180 ڈگری پہ بیت اللہ شریف اور بیت المعمور کا کنیکشن ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3207 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 164 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شب معراج میں مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو مجھے آسمانوں میں بیت المعمور دکھایا گیا، تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیت المعمور ہے کہ جس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جب یہ فرشتے اپنا باری ختم کر لیتے ہیں تو قیامت تک دوبارہ ان کی طواف کرنے کی باری نہیں آئے گی، یعنی پھر اور نئے 70,000 فرشتے آ کے طواف کرتے ہیں۔ کچھ روایات میں ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کے گئے تو دیکھا کہ بیت المعمور کے گرد کچھ فرشتے قیام کی حالت میں، کچھ رکوع کی حالت میں اور کچھ سجدے کی حالت میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انداز عبادت بہت زیادہ پسند آیا، اور پھر اسی شب معراج میں ہی مسلمانوں کو نماز کا تحفہ ملا۔ فرشتے سزا اور جزا سے مستثنیٰ ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں اور طواف کرتے رہتے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ صرف جنت کے حصول اور جہنم کی ڈر سے نہیں کی جاتی، بلکہ عبادات کا جو ایک بہت بڑا مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ نہ صرف انسان اور فرشتے طواف کرتے ہیں بلکہ کائنات میں موجود ہر چیز طواف کرتی ہے۔ اگر کوئی شمع جلائے گا تو پروانے طواف کرنے تو ضرور آئیں گے ہی۔ اس طرح آپ زمین کو دیکھو، زمین بھی گھوم رہی ہے، پھر زمین کو دیکھو کہ زمین کس چیز سے بنی ہے۔ ایک ایٹم سے، ایٹم ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ جس کے اندر ایک نیوکلس ہوتا ہے اور اس کے گرد ایک آربٹ ہوتا ہے کہ جس میں الیکٹران ہر وقت جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے، تو اس طرح سے ایک الیکٹران بھی طواف کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھو اور دوسرے سیاروں کی طرف، جس طرح مریخ یا اور دوسرے سیارے ہو گئے، وہ بھی تو ساکن نہیں بلکہ وہ بھی طواف کر رہی ہوتی ہے اور گھوم رہی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ سارے سیارے جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ پھر آپ سورج کو دیکھو، سورج ہمیں ساکن تو نظر آئے گا لیکن سورج بھی جو ہے وہ بھی طواف کر رہا ہوتا ہے گلیکسیز کا۔ پھر اس طرح گلیکسیز بھی جو ہے کسی خاص بڑی بڑی گلیکسیز کے گرد جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے۔ اگر کوئی سیارہ ساکن نظر آ رہا ہے تو وہ بالکل ساکن نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے، بلکہ وہ بھی گھوم رہی ہوتی ہے لیکن ان کی رفتار بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اس طرح ناظرین، اگر فرشتے بیت المعمور کے گرد طواف کر رہے ہیں اور انسان بیت اللہ شریف کے گرد طواف کر رہے ہیں تو کائنات میں موجود ہر چیز جو ہے وہ حالت طواف ہی میں ہے۔ ایک بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ کچھ لوگ اپنے جسمانی حالت میں، یعنی اپنے جسم کے ساتھ بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ روحانی طور پہ عرش معلیٰ کے گرد گھومتے ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔